تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سراج تک رہ محبت ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس سادات کرام کے مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات سلام انتظامیہ کے حضرات اگر متوجہ ہیں تو پنکھے بند ہو گئے ہیں سارے حال میں جی، بجلی چلے گئی نہیں کوئی متبادل ہاں صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعمی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض۔ صلوات سامعین گرامی، سرکار دو عالم کی ایک معروف حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ حدیث حدیث ثقلین کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔
اور یہ حدیث ثقلین چند باتوں کا پتہ دیتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ذمہ دار رسول تھے۔ دوسری یہ حدیث ثقلین بتاتی ہے کہ امت اور ہے، آل اور ہے۔ اور تیسرا یہ حدیث ثقلین ہماری ذمہ داری کو بیان کرتی ہے۔ سامعین گرامی، سید الانبیاء اپنی امت کی ہدایت کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، حریص علیکم۔ حالانکہ یہ لفظ حریص ہماری اردو پنجابی زبان میں کوئی اتنے اچھے معنی میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے اے ایمان والو وہ تمہاری ہدایت اور تمہاری نجات پر حریص ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ پھر فرمایا کہ لعلک باخع، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرا محبوب کیا آپ اس غم میں اپنی جان گنوا لیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سامعین گرامی، سرکار کو بہت فکر تھی اپنی امت کی، اور رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ میری امت ہدایت بھی پا جائے، نجات بھی پا جائے۔ اور لوگوں کی امت کی ہدایت کے لیے سرکار نے اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ خود سید الانبیاء فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت میں محمد کو دی۔ دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر زندگی میں ہے اپنی امت کی ہدایت اور اپنی امت کی نجات کے لیے اتنے حریص تھے، اتنے دکھ برداشت کیے، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر دنیا سے جاتے وقت قیامت تک کے لیے اپنی امت کی ہدایت کا کوئی بندوبست کرتے نہیں؟ شیخ سنی بھائی سارے، میرا آپ شرفاء سے سوال ہے، کوئی بھی صاحب عقل ایک ذمہ دار انسان آپ کو اگر 10 دنوں کے لیے اسلام آباد کراچی جانا پڑے، یا آپ زیارات پہ جاتے ہیں یا آپ سفر حج پہ جاتے ہیں، ایمان سے بتائیے کیا ایسے ہی اٹھا کے چلے جاتے ہیں یا اس سفر کے لیے انتظامات کرتے ہیں اور اتنے دنوں کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو، اپنے معاملات کو کسی امین اور شریف کے ذمہ کر کے جاتے ہیں؟ حوالے کر کے جاتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص اب یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ جو امت کے اتنے غمخوار تھے، پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے اور امت کو کسی امین اور شریف اور ذمہ دار کے حوالے نہیں دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ توہین ہوگی سرکار کے حوالے سے، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہیں سمجھا۔ تم چند دنوں کے لیے جاؤ، اپنے امور معاملات کسی امین کے حوالے کر کے جاؤ۔ سید الانبیاء جو دنیا سے جا رہے تھے اور یہ فرما کے جا رہے تھے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین کی نص آ چکی تھی، قرآن کے بعد کتاب ہدایت کی کوئی نہیں آنی تھی۔ میرے دوستوں، یہ تصور کرنا ہی گناہ ہے کہ پیغمبر بغیر انتظامات کی دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک امت کی باغ ڈور علی جیسے امین اور ذمہ دار کے حوالے نہیں پڑے۔ اور سرکار نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے جو قیامت تک کا جو بندوبست فرمایا ہے، اس بندوبست کا نام ہے حدیث ثقلین۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹائم زیادہ نہیں، ٹائم تھوڑا۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین بتاتی ہے کہ امت اور آل، امت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر، یہ اس میں فرق ہے، اور یہ حدیث ثقلین فرق بتا رہی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ انی تارک فیکم
میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، معلوم ہوا کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ ساتھ دیجیے میرا، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے عطرت اور اہل بیت۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت نہ ہوتے پیغمبر کبھی نہ فرماتے ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا۔ اگر قرآن اور میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ۔ توجہ ہوگی؟ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، بعد از رسول اللہ جنہوں نے مولا علی کا دامن پکڑا، اور ہم نے مولا علی کا دامن بھی فرمان رسالت کے مطابق پکڑا۔ حضرت عمار یاسر کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ کا جلیل القدر اور جلیل المرتبہ صحابی، اور جناب عمار یاسر کو رسول اللہ نے یہ دو احادیث سرکار کی بہت معروف ہیں جسے شیعہ سنی نے لکھا۔ ایک تو جناب عمار کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا تھا یا عمار ستقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تم ایک باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ دوسرا سرکار نے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت الناس قد خلق وادیا، اے عمار اگر زندگی میں کبھی تمہیں یہ دیکھنا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں اور علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں تو لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ لوگوں کے پیچھے اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، سرکار نے فرمایا لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ کیوں؟ فرمایا جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ علی ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ میرے بھائی اب ایمان سے بتاؤ، رسول اللہ نے تو واضح کر دیا، جب فرمان رسالت سے حق واضح ہو گیا اب پھر مسلمان کی اپنی مرضی باغی کے پیچھے چلے گی، حق کے امام کے پیچھے چلے۔ صلوات پڑھو محمد۔ ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ شریعتی کہتا ہے کہ مسلمان لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہم نے امیر المومنین کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ ہو۔ اور شیعہ خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا، وہ علی تمہارے حصے میں آ گئے۔ وہ علی، وہ امام شیعوں کو نصیب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سدا سلامت رہیں۔ یہ رسول اللہ ہماری ہدایت کا بندوبست فرما کے گئے۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہو گے، مضبوطی سے دامن کو پکڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں، بچ جاؤ گے گمراہی سے اگر متمسک ہو جاؤ۔ فرق واضح پتہ چلتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کر دو لیکن چلنے دو۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ مولا امیر المومنین کے ارشاد گرامی سنا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، مولا علی فرماتے اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون۔
اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، کیوں نہیں قیاس کیا جا سکتا کسی انسان کا آل رسول کے ساتھ؟ فرمایا کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، فرمایا اس انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے جو آل رسول کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھ رہا ہے۔ اور ممنون احسان کبھی محسن کے برابر نہیں۔ اللہ کا جزائے خیر دے۔ اور دوستو تیسری بات جو میں نے عرض کی، وہ ہماری ذمہ داری اس حدیث میں سرکار نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ تمسک۔ ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمسک۔ اب قرآن کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ اس کا معنی پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں جو کپڑے بناتی ہیں اپنے سوٹ، اور اس سے جو کپڑا بچ جائے اس کے خلاف قرآن مجید پہ چڑھا دیا، یعنی 5-7 کپڑے اس میں لپیٹ کے اور بند کر کے رکھ دیا، یہ قرآن سے تمسک نہیں میرے دوست۔ اس کو تمسک کرنا نہیں کہتے، یہ قرآن ہے، یہ بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو تو ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے اور اس کی تو ہمیشہ تلاوت اور قرأت ہونی چاہیے۔ خود جناب امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے امت پیغمبر پر، لا یبقى فیہم من القرآن الا رسم، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زمانے میں قرآن کی صرف رسمیں رہ جائے۔ اور آج میرا خیال یہی ہے، آپ اگر میرے ساتھ اتفاق کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت یا اس کو سمجھنے سے زیادہ معاشرے میں قرآن اور رسم و رواج پورا کرنے کے لیے بیٹی کو جہیز میں دینا قرآن، جب دلہن کو شوہر کے گھر روانہ کیا جاتا ہے تو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، سچی جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ رسمیں ہیں، یہ قرآن پاک کی رسمیں ہیں میرا بھائی، رسمیں ہیں۔ ڈاکٹر شریعتی نے نا ایک اور رسم ہے، وہ یہ ہے کہ قبرستان میں کبھی قرآن پڑھنے، اچھا اب وہ بھی قرآن پڑھنے والی رسم بھی، یہ جو مجلس ترجیم یا قلخانی یا ہوتی ہے تو اس میں اب قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا، اب پتہ نہیں کیا کیا عجیب رسم ہو گئی۔ شریعتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تھا مسلمانوں قرآن پر رحم کرو، قبرستان سے قرآن کی جان چھڑا دو، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے قرآن رسم۔ متحدہ ہندوستان کے زمانے میں ایک اور رسم تھی، وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا تھا، چوٹ لگی یا بیمار ہو گیا یا کوئی ایسے بے ہوشی ہوتی تھی نا، تو پھر قرآن کے ذریعے اسے ہوا دیتے تھے۔ مرحوم نجم افندی نے بڑے خوبصورت دو مصرے کہے تھے کہ باہوش تو لیتے ہی نہیں قرآن سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یہ قرآن بے ہوشوں کے لیے نہیں آیا میرے بھائی، ہوش والوں کے لیے۔ ہماری اب قرآن سے تمسک کی حالت، یہ ناراض نہ ہونا، ہماری قرآن سے تمسک کی حالت یہ ہے، امیر المومنین کا شیعہ کہلاتا ہے، 12 اماموں کی امامت و ولایت کا بھی قائل ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ شرفاء ناراض نہ ہونا، اگر میں سارے اپنے دوستوں سے احباب سے اگر سوال کروں کہ سارے جوان کافی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ذہن پہ زور دے کے کوئی بتا سکتا ہے کہ آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا آخری بار قرآن کھول کے تلاوت؟ اللہ کا جزائے خیر دے، یہ تمسک نہیں ہے۔ میں ہمارے ممبروں سے توجہ کیجیے گا، ایک روایت پڑھی جاتی ہے، میں روایت کی تردید یا تصدیق کی وہ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک روایت سنانے لگا ہوں اور آپ سے تصدیق چاہوں گا۔ آپ نے اگر سنی ہے تو پھر میرے ساتھ بولنا ہے کہ ہم نے یہ سنی۔ ہمارے ممبروں سے باب فضائل میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام
جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے. ہاں اگلی مکمل کریں آپ. ہاں سب نے سنا اس کا معنی ہے کہ یہ روایت سب نے سنی. ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے, دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتے تھے. اور میرا بھائی جس امام اور جس مولا کو آپ مانتے ہیں وہ تو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتا ہے, اور تو شیعہ مولا علی کا تو 60 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکتا, تو 50 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا, تو 40 سال کا ہو گیا قرآن نہ پڑھ سکا. میرا اس امام سے کیا تعلق بنے گا, میرا اس امام سے کیا تعلق؟ رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت, تو اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دیا جائے. یہ قرآن اور اہل بیت کو ماننے والی قوم کی یہ حالت ہے کہ 60 سال کا ہو گیا اور زندگی میں ایک بار قرآن نہیں پڑھا اور قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ قرآن سے تمسک ہے میرا بھائی. تمسک تو اگلی بات ہے, قرآن پڑھنے سے آگے ایک مرحلہ آتا ہے جس کا نام تمسک ہے. قرآن پڑھنا میں تمسک میں نہیں آتا. تمسک کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا, پڑھ کے سمجھنا, سمجھ کے عمل کرنے کا نام ہے قرآن سے تمسک. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد. سامنے گرامی ذرا غور فرمائیے. خدا را خدا را خدا را. جناب سلمان فارسی کو رسول اللہ نے خطاب کر کے فرمایا تھا, یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن, سلمان تیرے لیے لازم ہے کہ تو قرآن پڑھا کر. کیوں بولا؟ فرمایا اس لیے کہ تلاوت قرآن کے اتنے فوائد ہیں. ایک تو گھر منور ہو جاتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے. امام صادق فرماتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں جن گھروں میں تلاوت قرآن. اسباب خیر و برکت ختم ہو گئے. سارا ٹبر کمانے والا, بیوی بھی کماتی ہے, شوہر بھی کماتا ہے, بچے بھی کماتے ہیں, لیکن یقین کریں کہ ہمارے پیٹ اور ہمارے جو معاشرہ ہے وہ حل میں مزید جہنم بنا ہوا ہے, پوری نہیں ہو رہا. جہنم کے بارے میں کہتے ہیں نا, وہ کہے کہ حل میں مزید, جتنے ڈالتے جائے گا اللہ رب العزت کہے گا اور لا میرا اللہ اور لا, حل میں مزید, حل میں مزید. کیا وجہ ہے؟ آج سارا ٹبر کماتا ہے, پوری نہیں پڑ رہا. 50 سال پیچھے چلے جائیں, ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا, 10 بچے کھانے والے ہوتے تھے, ہر چیز پوری ہوتی تھی, برکت ہوتی تھی, سکون ہوتا تھا, اطمینان ہوتا تھا. آج کیا وجہ ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 50 سال پہلے ہمارے ماں باپ, ہمارے بزرگان جس وقت رات کو سو کے اٹھتے تھے, اب ہمارے بچے اس وقت سوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ صلوات کو پڑھ کر سارا مگر بھائی جب گنگا ہی الٹی ہو گئی, اسباب برکت ختم ہو گئے ہیں, نہ گھر سے تلاوت کی آواز آئے, نہ قرآن کی آواز آئے, نہ کوئی سحر کو اٹھے, نہ کوئی مصلی عبادت میں بیٹھے, نہ کوئی رب کا شکر ادا کرنے والا ہو, ہاں تو پھر کیسے آیا؟ قناعت ختم ہو گئی. اور میرا بھائی برکت ایک چیز ہوتی ہے, برکت یہ پیسے کا زیادہ ہونا برکت نہیں. برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسے میں اطمینان کی زندگی گزر جائے اور پھر بھی انسان رب کا شکر ادا کرتا ہے. غلط کہہ رہا ہے اللہ جزائے خیر دے. اور مومن کا قرآن پڑھنا تو اس کے لیے اتنا فائدہ مند ہے. رسول اللہ نے فرمایا, یا سلمان اذا قرأ المؤمن القرآن خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمه ملکا یسبح له الى یوم القیامہ. اے سلمان, جب کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف قرآن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اس کا ثواب کاری کے نام اعمال میں کرتا ہے. اور اہل بیت سے تمسک کیا ہے کہ پنجتن پاک کے نام کا فریم گھر میں لگا لو, بس 12 اماموں کے نام کی تختی گھر میں لگی, 14 معصومین کے نام گھر میں لکھے, بس یہ تمسک ہو گیا اہل بیت سے. نہیں میرے بھائی, اہل بیت سے تمسک یہ ہے کہ اہل بیت نے جو فرمایا کیا ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں. ہم اہل بیت کی سیرت پر کتنے عمل کر رہے ہیں, ہمارے رسول کے طریقے پر کتنے عمل کر رہے ہیں.
مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر مومن کی زبان پہ رہتا ہے، یہ بھی مومن کی ایک پہچان ہے، لیکن مولا امیر المومنین کی جو سیرت اور کردار ہے، ہم کردار وائز مولا علی کے کتنے قریب ہیں۔ بہت پہلے میں نے جملہ کہا، پھر دوستوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا۔ ہمارا پتہ ہے معاملہ کیمراز میں مجلس ایک مکتب ہے، مکتب میں انسان سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جس بندے نے یہ سمجھ لیا نا کہ بس میں اپنی علم کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہوں، یہ اس کا نقطہ زوال ہے اور اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ انسان مر رہا ہو، تو نکلنے والی ہو، ایسی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا علم حاصل کرنا، مرتے دم تک علم حاصل کر سکتے ہو، علم حاصل کرو۔ میرا بھائی علم کی اگر کوئی حد ہوتی نا، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کبھی نہ فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرا محبوب تو بھی میری بارگاہ میں اپنے علم کے اضافے کی دعا کرتا رہے۔ نبیوں کا علم، سید الانبیاء کا علم اگر قابل افزائش ہے تو تیرے میرے علم کی تو حیثیت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اب یہ بن گیا ہے کہ بات جب آتی ہے نا عمل کی تو مومن کہتا ہے جی کہاں علی کہاں ہم، اور بات آتی ہے جنت کی تو پھر مومن کہتا ہے جہاں علی وہیں ہم۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، عمل کی بات ہو تو پھر کہاں علی کہاں ہم، اور جنت کی بات ہو تو پھر جہاں علی وہاں ہم۔ یاد رکھو سعادت آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیعتنا معنا فی الجنہ، آقا کا فرمان ہے ہمارے شیعہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن یاد رکھنا آل رسول کے ساتھ ہوں گے شیعہ جنت میں۔ کون سی شیعہ؟ جو دنیا میں بھی آل رسول کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں معاویہ کے ساتھ رہنے والا جنت میں علی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ دنیا میں شمر، یزید، ابن زیاد جیسے، ابن سعد جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے والا جنت میں مولا حسین کے ساتھ کیسے؟ اور ایک بات اور بھی ذرا سمجھ لیجیے، بڑا فرق ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا تھا، ذرا سننا میری بات۔ کیوں مولا حسین نے قیام کیا تھا؟ اس لیے کہ اس کا نام یزید ہے، نام کی وجہ سے، کردار اللہ کا جزائے خیر ہے۔ مولا نے ولید کے دربار میں یہی فرمایا تھا، یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ۔ یزید شرابی ہے، یزید اعلانیہ فسق و فجور اور گناہ کرتا ہے، اور یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، لہذا حسین بیعت نہیں کرے، مجھ جیسا اس قصے کی بیعت نہیں کرے۔ کردار کی وجہ سے بیعت سے انکار کیا، کردار کی وجہ سے نفرت کی۔ آج آپ آزما لینا، آج پتہ کیا ہے؟ ایک بندہ کہے گا یزید پہ لعنت، شرابی بھی یزید پہ کہے گا لعنت، جواری بھی کہے گا لعنت، قاتل بھی کہے گا لعنت، زناکار بھی کہے گا لعنت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا حسین اور آج کے زمانے میں اتنا فرق پیدا ہو گیا، مولا حسین یزید کے کردار سے نفرت کرتے تھے اور مولا حسین کے شیعہ یزید کے نام سے نفرت کرتے ہیں، کردار سے کوئی نفرت۔ میری بات پہنچی آپ؟ میرے بھائی نام نہیں، کردار۔ مولا حسین نے نفرت کی تھی، آج ہم شرابی کو ووٹ دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ شرابی یہ ووٹ اس کا ہے، پتہ ہے یہ زانی یہ ووٹ اس کا ہے، تو یزید کے کردار کا تائید کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے یزید پہ لعنت۔ خدا کے لیے کوشش کرو، ہمارا کام کوشش ہے، ہم میں سے معصوم کوئی بھی نہیں، سب گناہگار ہیں، لیکن بخشش کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آل محمد کی شفاعت کے امیدوار ہیں، شفاعت کے بھی شرائط ہیں۔ آل رسول تو چاہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے ساتھ پرواز کریں، لیکن ہمارے کپاری کٹے ہوئے ہم پرواز کیا کریں؟ تو پھر آل رسول فرماتے ہیں اگر پرواز کے قابل نہیں تو پھر چلو آل رسول کے راستے پہ دوڑتے اور دوڑ نہیں سکتے، آہستہ آہستہ چلتے اور چل نہیں سکتے، اٹھتے گرتے پڑھتے، راستہ وہی رکھو جو آل رسول کا، کبھی نہ کبھی تو منزل آ ہی جائے۔ اللہ کا جزائے خیر ہے۔
سامعین گرامی، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی طرف۔ ایک روایت، ایک حدیث ہے برادران کے ہاں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ثقلین چھوڑے وہ کتاب اور اطرت نہیں بلکہ کتاب اور سنت ہے۔ یہ صرف ایک طرق ہے۔ ویسے میں عرض کروں کہ محدثین نے روایت کو کہتے ہیں کہ اگر 10 طرق سے کوئی روایت پہنچے وہ تواتر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ خود سنت محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث مبارک جس میں کتاب اللہ و اطرت کا لفظ آیا یہ 20 طرق سے مروی ہے، 20 طرق سے مروی ہے۔ لیکن ایک طریقہ ہے جس نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ اب میرے دوستو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے سنت کو چھوڑا، یہ سنت کس شکل میں چھوڑی؟ میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سرکار نے کتاب اور سنت کو چھوڑا، لیکن سوال یہ ہے کہ سنت کس شکل میں رسول اللہ نے چھوڑی؟ کتاب کی شکل میں یا انسانوں کی شکل میں؟ اگر کہو کہ کتاب کی صورت میں یہ کافی شریف، یہ بخاری شریف، یہ حدیث کی جو کتابیں، میرا بھائی یہ تو کوئی 200 سال بعد لکھی تھی، 150 سال بعد لکھی تھی، پھر ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نے سنت چھوڑی وہ انسانوں کی شکل میں چھوڑی۔ اچھا انسانوں کی شکل میں چھوڑی تو 2-3 طبقے بنتے ہیں جو پیغمبر کی سنت بتا سکتے ہیں، ازواج بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیغمبر کی کامل سنت اور کامل طرز حیات اور کامل زندگی بعد از پیغمبر اکرم کون بتا سکتا ہے؟ میرے ساتھ میں تھوڑا سا بات سمجھ آئی ہے میرے بھائی؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، کئی سی بات ہے کہ کسی انسان کی سنت، طور طریقے، اس کا طرز زندگی، اس کی پسند ناپسند، وہ بندہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے اس بندے نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ سے تو ملاقات ہوئی سالوں بعد، آپ میرے طور پہ کیا جانتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، دیر سے پڑھتا ہوں، جلدی پڑھتا ہوں، ہاں جی، میں مجھے پسند کیا ہے، مجھے ناپسند کیا ہے، میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہوتا ہے، شاگردوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، مومنین، یہ سارے مسائل زندگی کے آپ نہیں جانتے۔ لیکن میرا بھائی کون جو میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہے، بچپن سے میرے ساتھ بھی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، میرا ڈرائیور بھی ہے، سفر میں، حضر میں میرے ساتھ ہے، تو وہ مجھے زیادہ جانتا ہے نا۔ آپ کا جو بھائی ہے، آپ کا جو عزیز ہے، جس نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے میرا بھائی۔ توجہ کرنا شیخ میں مان لیا کہ ہم نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن سامعین گرامی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیغمبر کی سنت کو وہی بندہ سب سے بہتر سمجھتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہو۔ اب اگلا جملہ سننا، یہ بات ٹھیک ہو گئی نا؟ سب سے زیادہ وقت جس نے پیغمبر کے ساتھ گزارا وہ پیغمبر کی سنت کو سب سے بہتر بتا سکتا ہے۔ اب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، کائنات میں کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا۔ اور مولا علی نے کتنا وقت گزارا؟ 2 جملوں میں کہتا ہوں، اتنا وقت گزارا رسول اللہ کے ساتھ کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک مولا امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر سید الانبیاء کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہی ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام کا سب سے مفصل اور طولانی خطبہ ہے۔ اس میں مولا امیر نے خود اپنی یادداشت سنائی ہے
کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائیں، سید الانبیاء نے بڑھ کے استقبال کیا، امیر المومنین 3 دن کے بچے سے رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب اگر اجازت ہے تو مولا علی کے نورانی کلمات کو خود انہوں نے فرمائے ہیں، میں سنا دوں آپ کو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وضعني رسول اللہ فی حجرہ وانا ولد، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی الی فراشہ، اپنے بستر پہ جب پیغمبر لیٹتے تھے نا تو پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگایا کرتے تھے۔ وکان یمزق الشیء ثم یلکمنی، رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میرے منہ میں دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے رسول اللہ نے پالا امیر المومنین کی آنکھیں کھلنے سے لے کر، اور اگلا جملہ سنا پھر ساری زندگی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبَعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَعُ، میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا رہا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اور سرکار کی جب رحلت ہوئی اس موقع کا بھی خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، جب سید الانبیاء کی روح نے پرواز کیا سرکار دو عالم کا سر مبارک میں علی کے سینے پر موجود تھا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِي، رسول اللہ نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، میں نے پھر برکت کے لیے پیغمبر کے ہاتھ اپنے چہرے پر مارا۔ تو میرے بھائی یہ طے ہو گیا کہ سب سے زیادہ وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بہتر پیغمبر کی سنت علی بتا سکتے ہیں کہ دوسرا بشر، اب ایمان سے تو خود فیصلہ کر، تو خود فیصلہ کر۔ ایک بندہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوا، بلکہ ایک خاندان فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ اور مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی یہ ہے کہ اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکی زندگی پیغمبر گزار چکے۔ ہجری جو مدنی زندگی ہے اس کا بھی 8واں سال ہے۔ 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21۔ کل بعد از اعلان رسالت رسول اللہ نے کل زندگی گزاری ہے 23 سال۔ ان 23 سالوں میں 21 سال پیغمبر زندگی گزار چکے، 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، 21 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے، 21 سال پیغمبر زندگی گزار چکے۔ ان 21 سالوں میں ایک خاندان پیغمبر کا دشمن رہا، مسلمانوں کا دشمن رہا، قرآن کا دشمن رہا، اسلام کا دشمن رہا، پیغمبر کے خون کا پیاسا، مسلمانوں کے خون کا پیاسا۔ 21 سال وہ کافر مشرک بت پرست رہے، 21 سالوں کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور نا انصافی نہ کر، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اب ایمان سے لگا تو 21 سال کافر رہ کے مسلمان ہوا، وہ پیغمبر کی سنت بہتر جانتا ہے یا علی پیغمبر کی سنت بہتر جانتا ہے؟ یا رسول اللہ، جو پروردہ ہے آغوش رسالت ہے۔ کون شیعہ کا دماغ خراب ہے؟ اور میرا بھائی کسی باولے کتے نے نہیں کاٹا ہمیں، بعد از پیغمبر اکرم کوئی پیغمبر کیسا ہمیں نظر آیا ہے تو علی ابن ابی طالب جو نفس رسول ہے، بنفس قرآن نفس رسول۔ میرے محترم سامعین، بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ملک کے در و دیوار کالے کر دیے گئے، کاتبے وہی، کاتبے وہی، کاتبے وہی۔ 21 سال کو ہو گئے قرآن نازل ہوتے ہوئے، وہ کون تھا جس نے 21 سال قرآن لکھا؟
زندگی کے آخری 2 سال نہ انصافی نہ کر، نہ انصافی نہ کر۔ اگر پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے نا تو پھر رسول اللہ کی سنت کو پیغمبر کی اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے عرض کرتا، رسول اللہ کی زندگی میں ایک موقع آیا وہ سن لو، پیغمبر کی ایک سنت کی وضاحت صحابہ نہیں کر سکتے۔ مباہلہ کا واقعہ سب کو یاد ہے، نجران کے عیسائیوں کو رسول اللہ نے دعوت اسلام کا خط لکھا، 70 پادری آئے تھے مدینہ میں، نجران کے عیسائی جب مدینہ آئے تھے زرد برق پوشاکیں تھیں، ریشم اور ہیبا کے لباس تھے، سونے اور چاندی کی تاروں سے سونے میں پٹ کے کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں تھیں، زیورات انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ جب آئے نا مدینہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا تو رسول اللہ نے رخ انور کیا، سلام کا جواب دیا۔ دوسری طرف سے پھر آگے بڑے، سرکار نے جواب نہ دیا، مورد توجہ قرار نہ دیا۔ اب پریشان ہو کے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں، لیکن ہمیں تو پیغمبر نے جواب نہیں دیا۔ کہا بے شک ہمارے رسول کے اخلاق کی گواہی قرآن دیتا ہے، خدا دیتا ہے، لیکن پیغمبر نے تمہیں کیوں نہیں جواب دیا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب شیخ بھائی سارے نجران کے عیسائیوں کو جواب نہ دینا، لفٹ نہ کرانا، مورد استقبال قرار نہ دینا، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہو گئی نا۔ لیکن صحابہ کرام موجود ہیں پیغمبر کی زندگی میں، کوئی بندہ بتا نہیں سکا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ ان کو مورد استقبال قرار نہیں دے رہے، ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ جناب سلمان نے جب ان پادریوں کو، ان عیسائیوں کو پریشان دیکھا، سب سے بڑے پادری کا ہاتھ پکڑا اور تریقت امیر المومنین پر لے کے حاضر ہوا اور کہا اس گھر میں وہ شخصیت رہتی ہے جو مزاج نبوت کو سمجھتی ہے، اس گھر میں گھر میں ہستی رہتی ہے جو مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ علی ابن ابی طالب نفس رسول وسیع رسول پیغمبر کی اس سنت کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے، یا علی ہم سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں لیکن سرکار نے ہمارے اسلام کا جواب نہیں دیا، ہماری توجہ نہیں فرمائی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ان کا لباس و حلیہ دیکھا، فرمایا اسی لباس و حلیہ میں گئے تھے، اسی لباس میں گئے تھے۔ مولانا نے فرمایا تم تو پادری ہو، راہب ہو، تارک دنیا ہو، راہب فی دنیا ہو، تم نے یہ کیا ڈھونگ رچا رہا ہے؟ راہبوں کا حلیہ یہ ہوتا ریشم اور دیبا کا لباس پہنے ہیں، اور تم نے قیمتی ہیرے اور جواہرات کی انگوٹھیاں اور زیورات پہنے ہیں، اور سونے کے کمر چٹاروں سے بنے ہوئے پٹکے تمہاری کمر پر بندھے، یہ راہبوں والا لباس ہے۔ جاؤ یہ لباس اتارو، اپنا اصلی ٹاٹ اور کوریے والا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ رسالت کی بارگاہ میں، پھر دیکھتے ہیں اسلام کا جواب آتا ہے۔ خیر مطمئن ہو گئے، چلو کوئی وجہ تو سامنے آئی، کوئی وجہ پتا تو چلی، چلو اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ لباس اتارے، والا اصلی انہوں نے حلیہ بنایا، ٹاٹ و بوریا کے لباس پہنے، اب تو سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ اور شیعہ سنی بھائیو بات صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی جو لوگ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی ایک سنت کی وضاحت نہ کر سکے، قوم شیعہ کا دماغ خراب نہیں کہ سارا دین پیغمبر کے بعد ان سے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارے قاضی سے تو سلامتی باتیں بلند تر سلمان۔ میرے دوستو طے ہو گیا، جھگڑنے الجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہونا کتاب اللہ و عترتی،
تب بھی رسول کے بعد اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر فرمایا کتاب اللہ و سنتی تو سنت کو سمجھنے کے لیے پھر بھی آنا اہل بیت کے دروازے پہ۔ اللہ آپ کو خیر دے، خدا ہمیں نصیب رکھے اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑے۔ خدا ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ بس اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بہن بھائی نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، اکٹھا سفر شروع کیا تھا بہن بھائی نے۔ آزادہ روز سفر 28 رجب سے شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری۔ آزادہ روز جب دن چڑھا نا 11 محرم کا شمر ملون کچھ رسیاں مل کے آیا، اور آگے کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھ میں رسی کٹنا ہے۔ میری آقا زادی نے پتہ کیا فرمایا؟ شمر خبردار، ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ۔ شمر خبردار، ہمارے قریب نہ آنا، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، خود بن جائیں گے۔ خدا جانے کیسے ضروریت رسول کے ہاتھوں میں رسم بنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ آزادہ جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول ظالم کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ آزاداروں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تمہارے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی، تیری بیٹی آزاداروں بدترین سواری اونٹ کی جس میں بلال محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی جملہ سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، آقا کے شام نے بے پالان اونٹ میں سوار کر کے حضرت ابو ذر کو مدینے بھیجا تھا۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے، تاریخ کہتی ہے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، خدا علی و بطول کی نفیس اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی زینب نے جناب حفظہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ آزادہ آخر میں رہ گئی 2 بیویاں، جناب حفظہ زادی کی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اما فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کر۔ آزادر ہوگی جناب فضہ بھی سوار کربل کی بن میں تنہا رہی علی کی بیٹی، ناظرت یمین و شمال آ کر بنائیں دیکھتی تھی۔ جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ آزادہ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے عرض کی کوفی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ کوفی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، فرات کے کنارے بازو کٹوا۔ عرض کی کوفی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار کریں۔ اجرکم علی اللہ، بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہوئے۔ ظالم نے اونٹوں کو اٹھایا، آزاداروں ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا، یہ باقی اونٹوں کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اب جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب اونٹوں کو روتے ہوئے دیکھا، سیدھے سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا تو امام وقت ہے تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، سجاد بیٹا مجھے بتا دو صحیح جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سیدھے سجاد عرض کرتے بھوکی اماں اتحاد پر ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، امتیاز سے چلنا، تمہاری پشت پہ آم کہتی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نوازی انہیں نہیں پہچانا تو نامدہ کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حاضرین محترم ہونا وقفہ نماز اور دعا اور وقفے تو بعد انشاءاللہ ملک پاکستان دیا نامور ہستیاں جناب مولانا شہنشاہ حسین لکھوی صاحب آف کراچی، ظفر علی بیت جناب مدثر اقبال صاحب آف چھامرا یہ تشریف فرمان ہیں، علی رضا شاہ صاحب داؤد خیر علیہ وہ بھی تشریف فرمان ہیں. انشاءاللہ اپنے اپنے وقت مطابق جلوہ فوز ممبر ہوں گے. مہربانی کرنی ہے تمام انتہائی ترتیب نال تے انتظامیہ دے تعاون دے نال انشاءاللہ لنگر حسین دا وسیع انتظام ہے تے انتظامیہ نے جتھے انتظام کیتا ہے انہوں نے بھرپور تعاون کرنا ہے. مہربانی.